www.attableek.com, the reviver of Iman. کھڑا رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو، اللہ ہمیں آگے بڑھنے والا بنا ہے۔ مسلمان جو ہے دنیا کے لیے تو بھاگتا پھرتا ہے اور دین کے لیے تھوڑا بھی آگے بڑھنے تیار نہیں ہے، جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیا کے لیے آگے بمبئی جائے گا اور دین کے لیے یہاں سے یوں کہیں چلا آگے بڑھنے کے لیے نہیں۔ یہ حال ہے مسلمان کا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، موت یقینی ہے، موت کا کسی کو انکار نہیں، نہ مسلمان کو نہ غیر مسلم کو۔ دنیا کا ہر انسان موت کو یقینی جانتا ہے، اور موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس کی خبر ہر نبی نے دی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہے،
وہاں موت نہیں ہے. جب اللہ تعالی شانو دنیا کے انسانوں کو دوبارہ حشر میں جمع فرمائیں گے اور ان کا حساب و کتاب لے کر ان کو فیصلہ سنائیں گے. جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا انہیں فرشتے کھینچ کر جہنم میں پھینکیں گے. پھر اس کے بعد انسان کو موت نہیں ہوگی. جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور بغیر ایمان کی دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دی جائیں گے. اور جو خوش نصیب اللہ کے بندے اپنے ایمان کو بنا کر اور ایمان کو بچا کر اور ایمان کو لے کر دنیا سے جائیں گے وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کبھی نکالے نہیں جائیں گے. انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی جہنم میں انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھے گا. اس لیے میرے بھائی میرا عزیز ہو خوش قسمت وہ آدمی ہے جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے. اگر دیکھا جائے تو اللہ نے دنیا کی زندگی اسی لیے دی آدمی کو کہ اپنی آخرت کی ابدی زندگی کو بنا کر یہاں سے جائے. اور اسی کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجا ہے یاد دہانی کے لیے. اس لیے کہ انسان جو ہے دھوکہ کھاتا ہے. آنکھوں دیکھی کو دیکھ کر اسی کو حقیقت سمجھ کر اپنے آپ کو اسی کے پیچھے ڈالتا ہے. حالانکہ دنیا دھوکہ ہے اور انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ دھوکہ ہے. حقیقت وہ ہے جو جس کی نبیوں نے خبر دی ہے کہ جہاں سے تمہاری آنکھیں ہوتا دیکھ رہی ہیں وہاں سے نہیں ہو رہا بلکہ ایک اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہو رہا ہے. چونکہ اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی اس لیے آدمی جہاں سے ہوتا نظر آتا ہے وہیں سے سمجھتا ہے اور دھوکہ کھاتا ہے. جو اس دھوکے سے نکل جائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یقینی سمجھ کر قدم اٹھائے گا یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا چاہے پھر کوئی بھی ہو. اور جو بھی اللہ کے نبی کی بات کو یقینی سمجھے بغیر اور اس میں شک کرے گا اور اگر شک نہیں کرتا تو اس کو چھوڑے گا اس پر عمل نہیں کرے گا یہ موت کے وقت میں پچھتائے گا. اس لیے کہ موت کے وقت میں حقیقت سامنے آ جائے گی اس کے اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے. ابھی آپ نے کل ہی آپ نے نماز جنازہ پڑھی اب لطیف بھائی کی اللہ ان کی مغفرت فرما رہے. اجتماع کی پوری تیاری اجتماع میں اپنے آپ کو تھکایا اس کا انتظام کیا بلکہ اجتماع کو جب تقاضا لے کے گئے تو اجتماع کو لے کر وہاں سے آئے اور موت آئی. موت کے وقت میں آدمی چل دیتا ہے کوئی بھی ہو پھر لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے دین کی محنت اور فکروں کو کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے. خوش نصیبی ہے ان کی. آدمی دنیا بکتے بکتے اور دنیا بٹورتے بٹورتے اور دواخانوں میں جا کے مرتا ہے. ہاں بڑی فکر کی بات ہے آج کل تو کہ فوراً میرے دوستوں ایسی جگہ ڈال دیتے ہیں ڈاکٹر جہاں نہ اس کا بیٹا جا سکتا ہے نہ اس کی بیوی جا سکتی ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. کوئی تلقین کرنے والا بھی نہیں ہوتا کرنے کا اور وہیں اکیلے محسوس سب مند جگہ پر وہیں مر جاتا آدمی.
اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسی موتوں سے. تو مرنا تو ہے میرے دوستوں، اور موت روزانہ قریب آ رہی ہے. ہم موت سے غافل ہیں، موت ہم سے غافل نہیں ہے. ہاں، اللہ ہمیں موت کا دھیان دے دے کہ مجھے مرنا ہے. جس چیز کا آدمی کو دھیان نہیں ہوتا اس کی تیاری نہیں کرتا آدمی، اس کے لیے فکر بھی نہیں کرتا. اور جب کسی چیز کا دھیان ہوتا ہے تو آدمی ہمیشہ کی اس کی فکر میں لگا رہتا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی ہے، اکثر ذکر حاضر اللذات، کہ تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی جو موت ہے، اس موت کو کثرت سے یاد رکھو اور کثرت سے یاد کرو. آج تو یاد رکھنے کا تو سوال بھی نہیں، یاد کرنا بھی نہیں ہے. ہماری مجلسوں میں موت کو کون یاد کرتا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم موت کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ ہاں، موت کو بھلا ہوا آدمی ہے. صبح اٹھتا ہے تو اٹھنے کے ساتھ اسے دنیائی کا فکر ہوتا ہے، جس دنیا کو اس کو چھوڑنا ہے. اور جو موت اس کے قریب آ رہی ہے اس کو یاد ہی نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ جو اجتماع ہوتا ہے، اجتماعات جن کی نسبت پر ہمیں اور آپ کو ٹھنڈی میں یہاں بلایا ہے، آپ ٹھنڈی میں یہاں پر آئے ہیں نسبت خداوندی پر گھر کی راحتوں کو چھوڑ کر، اور جمع کرنے کا مقصد یہی ہے میرے دوستو کہ ہم اپنی آخرت کو یاد کرنے والے بنیں، اور موت کے بعد کے ابدی زندگی کی تیاری جس محنت سے ہوتی ہے اس محنت میں ہم اپنے آپ کو لگائیں. اس لیے کہ آدمی جس چیز کی محنت کرتا ہے وہی اس کو ملتی ہے. اگر ہم آخرت پر محنت کریں گے تو ہماری آخرت بنے گی. اور یہ بھی بات یقینی ہے جو جس کی آخرت بنے گی اللہ اس کی دنیا بنا دے گا. دنیا کے بننے کا تعلق جو ہے مال پیسوں سے نہیں ہے. دنیا کے بننے کا تعلق جو ہے جن اعمال پر خدا آخرت بناتے ہیں انہی اعمال پر اللہ دنیا کی زندگی بناتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی مرد عورت اپنی زندگی میں محنت کر کے ایمان بناتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اپنے اعمال ایمانی اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں. خوشحال زندگی، سکون اور چین والی زندگی، خیر و برکت والی زندگی، آپس میں محبت والی زندگی. دنیا کی زندگی کو اللہ تعالی شانہ ان کی خوشحال بناتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ انہیں کامیاب کر دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائی میرا عزیز ہو کہ اجتماعات میں ہمیں بلا کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی دوستو اپنی فکر کرو. ہم اپنی فکر نہیں کر رہے، دکان کی، کاروبار کی، مکان کی. مکان اچھا بن جائے، دکان اچھی بن جائے، کاروبار اچھا چلنے لگے، اس کی فکر ہم کرتے ہیں. لیکن اپنی فکر نہیں کرتے کہ میں اچھا بن جاؤں، میں ایسا قابل بن جاؤں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور خوش ہو کر اللہ میری دنیا اور آخرت بنا دے، میری نماز اچھی ہو جائے. میں اچھا بن جاؤں کہ میں نے کیا ہے، میرا ایمان بنے. انسان اس کے سفید کپڑوں اور اس کے دنیا کی میدو چاو جلالی سے اچھا نہیں کہا جاتا. لوگ انسان کے اعمال دیکھتے ہیں، اخلاق دیکھتے ہیں
कैरेक्टर देखते हैं। हाँ, बड़े से बड़ा मालदार हो, लेकिन उसको मालदार खयानत करने वाला हो, लोगों के साथ जुल्म करने वाला हो, तो कोई भी इसे अच्छी निगाह से नहीं देखता। हाँ, हर जगह इंसान का कैरेक्टर देखा जाता है, उसके अखलाक, उसकी जिंदगी, अमानतदारी, ईमानदारी, हाँ, उसकी शराबत को देखते हैं कि शरीफ आदमी है। अपनी लड़कियां आदमी माल की वजह पर नहीं देता, और उसको बेवकूफ लोग कहते हैं कि नहीं बता माल ने बिल्डिंग जोई नहीं, जिंदगी तो जोई नहीं, तो छोकरी गाली दे देते हो। हाँ, माल दिखा, बंगला देखा, लेकिन बंगले और लेकर के 110 वाला शराबीन का बाप ही है, बाप भी शराबीन, छोकरी शराबी है। तो कोई उसे समझता नहीं, कहते कि पागल मानो से अक्कर गई नहीं समझ। आज की जिंदगी को देखा जाता है। अल्लाह ताला शानो भी हर इंसान से कह रहा है अपने अमल बनाओ, अमल खुले मलो, अमल करो, अमल तुम्हारे अच्छे, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखेगा। फसयल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, अल्लाह भी तुम्हारे अमल को देखेगा, अल्लाह का रसूल भी तुम्हारे अमल को देखेगा, और ईमान वाले भी तुम्हारे अमल और कैरेक्टर देखेंगे कि अमल कैसा है। इसी पर ऊपर से फैसले भी आते हैं, राहतों के, चैन के, सुकून के और मुसीबतों के। हाँ, वो तो बारिश नहीं हुई, टेंशन आ गया, अल्लाह ने टेंशन डाला, वर्षा चलते शेष कर, क्योंकि तेरे अमल ऐसे गए, ऊपर से टेंशन का फैसला हुआ है। बोर खोदा तो बोर का पानी भी नीचे चला गया, तो और मुसीबतों पर चल। बोर में पानी लाया तो गर्म पानी आ गया, तो हुशु करवा लो, फेरा पानी को दूर से। अल्लाह ताला हालात को ऐसे हालात लाता है कि आदमी परेशानी का शिकार बन जाता है। આપણા વોકલમાં ના આપણું બધા આપણા પહેલા લોકો તો બચારા સીધા સાધા હોતા હતા, सीधे साधे भोले भाले, टेक्नोलॉजी जानते नहीं थे, एक दूसरे की भलाई चाहते थे, खैर खाई चाहते थे, हमदर्दी करते थे। तो अल्लाह ताला उनको ऊपर पानी दे लो, पानी ऊपर लो, उन्हीं को। और हम बहुत अकलमंद हो गए हैं, तरक्की पर तरक्की करने वाले, करो तरक्की। मसला तो अल्लाह के हाथ में है। नमाजें गई, अमाल गए, आपस में लोग लड़ाइयां, एक दूसरे को सताना, यही जिंदगी में। तो अल्लाह अमाल देख रहा है, अच्छा चलो हम भी तुम्हें देख लेते हैं। इसलिए मेरे भाई मेरा अजीजों, दुनिया की जिंदगी भी सही सुकून वाली नहीं बनेगी अगर हमने अपने को नहीं संवारा, अपने को नहीं बनाया। अल्लाह आदमी के माल पैसे जमींदारी को नहीं देखता, अल्लाह तो इसके अमल को देखता है, अमल कैसा है। ये दावत की मेहनत इसके लिए है कि अपने को बनाओ, अपने ईमान को बनाओ, अपने अमाल को बनाओ, मौत को सामने रखकर चलो। कोई भी काम करो ना, काम उस काम के करने से पहले देखो कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। मैं अपने मजदूर को सता रहा हूं, तो मजदूर को सताने पर मेरा मरने के बाद क्या होगा। मजदूर की मजदूरी को मैंने कम दिया है, और वो तो मजबूरन लेके चला गया है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है कि तूने मजदूर की मजदूरी कम क्यों दी। भाई भाई को
بیچارہ ایک بھائی بولا، ایک بھائی جا بمبئی جا کے وہ وقت سمجھنا بن گیا ہے تو سب کہہ کر جانتا ہے، وہ بیچارہ سمجھ نہیں رہا، یہ سب اپنی تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. اسی میرے بھائی میرے عزیزو، سمجھدار آتی اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا الکئی یسو منتان نفسہ وہ عامل لمامات الموت. سمجھدار عقلمند آدمی تو وہ ہے جو اپنے آپ کو اچھائیوں کا، خوبیوں کا خوگر بنائے، عادی بنائے. ہاں، اچھائی اپنی زندگی میں لائے، بھلا انسان بنے، بھلا انسان، دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا. ہاں، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، حساب کتاب دینا ہے. ہاں، جو اپنے آپ کو محنت کر کے اپنے لیے ایک بات پیدا کرے، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر. ہاں، کہ کل مجھے موت آ جائے گی، مرنے کے بعد سب چھوٹ جائے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ زندگی میں لانے سے آتا ہے. یہ بات ایمان محنت کرنے سے زندگی میں آتا ہے. ایمان کے معنی یہی ہے کہ آدمی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، آدمی اللہ کو پہچانے کہ جس اللہ نے مجھے، پہچاننے کے معنی کیا ہیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے صحت اور تندرستی دی، اللہ ہی نے مجھے مقام دیا ہے، میرا نہیں ہے، اس نے دیا ہے مجھے. مال میرا نہیں ہے، مال اس نے دیا ہے مجھے، اور مجھے اسے حساب دینا ہے. اللہ کی پہچان زندگی میں حاصل کرے. جی ہاں، اسی کا نام ایمان ہے. اللہ ہی سے اس کی امید ہو، امید رکھے تو ایک اللہ سے رکھے. دنیا کے انسانوں سے کیا امید رکھنا؟ اللہ کے سوا کسی چیز سے کسی سے بھی امید رکھنا یہ تو دھوکہ ہے. ایک اللہ سے امید رکھنا یہ زندگی میں محنت سے آتا ہے. ایمان کی جتنی محنت آدمی کرتا ہے دل میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین اترتا جاتا ہے، اور جتنا آدمی کی دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی ذات کا یقین دل میں آتا ہے اتنا آدمی دنیا میں سکھی ہو جاتا ہے. سکھی ہوتا وہ، چاہے اس کے پاس دنیا ہو یا نہ ہو، وہ سکھی ہوتا ہے. اور جب آدمی کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا اور آدمی اللہ کو نہیں پہچانتا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ تو نمک میں بھی اللہ کا محتاج ہے. انسان نمک میں بھی اللہ کا محتاج ہے. جب ایک نمک کا ہی محتاج ہے تو اس کی جو بھی ضرورت ہے اس ضرورت بھی تو اللہ کا محتاج ہے. اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا تو ہوگی. اگر اللہ اس کی ضرورت کو روک دے تو مال کے ہوتے ہوئے بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. اصل یہ ہے آج ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے. اللہ والوں نے اللہ کو پہچان کر زندگی کی ترتیب بنائی، وہ دنیا میں سکھی ہو کے گئے. جتنے اللہ والے بھی ہیں صحابہ نے اللہ کو پہچان کر زندگی گزاری، دنیا میں راحت آرام سے گئے، دنیا میں عزت کی زندگی گزار کے گئے، اور ایسی عزت کی زندگی گزاری کہ آج صدیاں ہو گئی، آج بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈالی ہے. جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی ان اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہمارے دل میں ہے. ایسے اللہ کی ذاتیوں میں. اور ہمارے محلوں میں اور ہمارے آبادیوں میں سے مالدار مر گئے کوئی پہچانتا بھی نہیں.
اور ان کی اولاد کی خبروں پہ جا کے تیار نہیں باپ کے، اور اللہ والوں کی خبروں پر دنیا بھر سے لوگ کھچ کھچ کے ان کی خبروں پر جا کے فائدے پڑتے ہیں، اور ان کے نام رکھتے ہیں، اللہ والوں کے نام۔ ہاں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں ہے تو لوگ اپنے بچوں کا نام معین الدین لکھتے رکھتے ہیں، نظام الدین رکھتے ہیں، اللہ والوں کے نام، صحابہ کے نام رکھتے ہیں۔ 1314 سال ہو گئے اور کتنی محبت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ اس سے زندگی ہے، اللہ کو پہچانا ہے اور اللہ کے بندے بن کے جیے انہوں نے زندگی گزاری، غریب کی تب بھی، مالدار کی تب بھی، ہاں اللہ کے بندے بنے۔ اللہ کے بندے بننے کے معنی کیا ہے کہ اللہ کی مانی، اللہ کی مان کر چلے، مالدار سے تب بھی اللہ کی مانی، یہ نہیں کہ مال کے نشے میں آ گئے، مال آیا پیسے آئے تو نماز دی گئی، ہاں ایئر کنڈیشن بنگلہ نہ دیا تو اسی میں پھنس گئے، فجر کی نماز سونے میں گئی، محلے کا کتا بھی صبح جلدی اٹھ جاتا ہے، مرغا بھی صبح جلدی اٹھتا ہے، اس کو کہتا ہے وہ غافل اٹھ اللہ کی یاد کر لے تھوڑی، لیکن یہ اللہ کی اچھی سے اچھی نعمت سے کھاتا ہے اور پھر اپنے گھر میں پڑھا لیتا ہے، اللہ ہی کو یاد نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا دیا ہے۔ اس کے محلے میں کتنے بیچارے غریب ہیں جن کے جھونپڑے بھی صحیح نہیں، وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، پھر بھی خدا کی نعمت کو نہیں سوچتا کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھی نعمت دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانو ناراض جب ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھروں پر جا کر دیتا ہے۔ اللہ تو بہت قدرت والا ہے۔ کسی میرے بھائی میرے عزیزو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری اولادیں دنیا میں عزت سے رہیں تو عزت مال میں نہیں ہے، اور مال سے زندگی بنتی نہیں ہے، بگڑتی ہے۔ ہماری اولادوں کے اخلاق بگڑ گئے، ہماری اولادوں کی رہنی کرنی بگڑ گئی، مال نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا ہے۔ دیکھیے آپ دیہات میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، خاندانوں کی لڑائی، بھائی کیوں لڑتے ہو؟ تو دنیا کی بنا پر کسی کو لڑائی اس لیے نہیں ہے کہ میرے بھائی کے اخلاق بگڑ گئے ہیں، میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، میرا بھائی نہیں کرتا، یہ نہیں ہے۔ لڑائی ہے تو دنیا ہی کی بنیاد پر، دنیا ہے ایسی چیز، اور اسی کے پیچھے ہماری صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی اولاد کی ایمانی دین تربیت کی تو اللہ تعالیٰ شانو آخرت کی ابدی زندگی بھی ہماری بنا دیں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیں گے، سکون کی زندگی، چین زندگی ملے گی۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، یہ سمجھنے کے لیے اور اس سمجھ کر اپنی زندگی کو اس پر لانے کے لیے یہ اجتماع ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے بات سن لی اور کھانا کھا لیا اور دعا کر کے چل دیے، ختم شد، نہیں میرے بھائیوں۔ ابھی ہم جس رخ پر جا رہے ہیں نا، یہ راستہ ہمارا بہت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی پریشانی کا راستہ ہے۔ دنیا کے پیچھے ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ دنیا کو اللہ نے امتحان کے لیے ہمیں دیا ہے کہ کون اس دنیا میں پھنستا ہے اور کون
اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس کو اپنی آخرت کے بنانے کا ذریعہ بناتا ہے اور اللہ کی بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں، ایک محنت ہے، جس محنت میں ہم اپنے آپ کو لگائیں گے، اپنی اولادوں کو اس محنت میں لگائیں گے، اور اس محنت کو صحیح طریقے سے کرتے رہیں گے تو اللہ اس محنت کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں اپنی نبی کی محبت پیدا کرے گا. دین کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، ہمارے اخلاق سنوریں گے، ہمارے اندر کے دوسروں کی خیرخواہی آئے گی، ہم میں نرمی آئے گی، ہمارے اخلاق بنیں گے. ہم دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو برباد نہیں کریں گے. اور جب ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ اور اچھا چاہنے والا اور ہمدردی کرنے والا بن جائے گا تو ہمارے آبادیوں میں، ہماری بستیوں میں یہ تمام جھگڑے ختم ہو کر آپس میں الفت اور محبت کی زندگیاں قائم ہو جائیں گی. اس پر اللہ خوش ہو کر ہمارے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کھولے گا. جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور ان کے آپس کے تعلقات ٹوٹے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت ہی نہیں کرتا. مغفرت کے دنوں میں، شب قدر میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور آپس کے جھگڑے لڑائیاں جو کچھ ان کی نیکیاں کرتے وہ بھی برباد کر دیتے ہیں. ختم کچھ نہیں ہاتھ میں رہتا. دو مسلمان آپس میں لڑے ہیں، جھگڑا کیا ہے، آپس میں تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں ان کی دعا قبول نہ کرو. اب چاہے وہ حاجی صاحب ہوں کہ خاجی صاحب ہوں اور مولوی صاحب ہوں کہ مفتی صاحب ہوں اور جنٹل مین ہو کہ بڑے بڑے کروڑپتی کے باپ ہوں اور حج پر حج کرتے ہوں یہ اور عمرے پہ عمرہ کر کے جاتے ہوں اور بھائی سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، خاندان سے جھگڑا ہوا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے قابل نہیں ہے تو اللہ کے لیے میں بھی تیرا منہ دیکھنے قابل نہیں چاہتا تیرا منہ. اور شیطان دھوکہ دے رہا ہے. وہ تو ہر بڑے حج پڑا جاؤ سن، حج عمرہ کرو سن، ہم سن کہیں سن، خیرات کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. جو تیرا اللہ تجھے کہتا وہ کرنا ہے. شیطان نے دھوکے میں ڈر رکھا ہے اس کو. جھگڑے ہیں، نیتا گیری کے جھگڑے. نیتا بن کے کیا جگہ جنت میں جائے گا نیتا بنے گا تو؟ اور نیتا گیری میں جھگڑے کر کے پارٹیاں بازی کرے گا، مسلمان کو توڑ کے جائے گا تو جہنم میں جائے گا. میرے بھائیوں، ہماری سوچ غلط ہو گئی ہے. ہم غلط محنتوں پڑ رہے ہیں جن محنتوں کے نتیجے میں نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. تقویٰ بناؤ، تقویٰ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو اتنا کہ جو اللہ کا ڈر ہمیں بیماری سے روک دے، خیانت سے روک دے، کسی کا ہاتھ دبانے سے روک دے، نمازیں چھوڑنے سے ہمیں روک دے، جھوٹ سے روکے، بدنگاہی سے جو تقویٰ ہمیں روک دے، اللہ کے حرام کرتا راہوں سے ہمیں روک دے. جب یہ تقویٰ زندگی میں آ جاتا ہے اور آدمی تقوی پر اپنے ہر تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ جو بھی تقوی کی زندگی اختیار کرے گا ہم اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میں اس کی پریشانی سے اس کو نکال دوں گا، اس کے کاموں کو آسان کر دوں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ تقویٰ زندگی میں حاصل کرے گا، میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا، میری مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کا ڈر یہ ایمان کے راستے سے آتا ہے، اور جب خوف خدا دل میں آ جایا کرتا ہے تو پھر آدمی اندھیرے میں بھی گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک محنت ایمان کی، صحابہ نے مکی زندگی میں 11 سال تک 13 سال تک اپنے ایمان پر اتنی محنت کی کہ وہ ایمان ان کے دلوں کے گہرائی میں اتر گیا، اور تو اپنی نماز کو ایسا بنایا نماز کو جو نماز ان کی زندگیوں سے ہر قسم کی خرابیاں اور ہر قسم کی برائیاں صاف کرتی چلی گئی، اور اس نماز کے ذریعے ان کا تعلق اللہ سے بڑھتا چلا گیا، اور نماز اس قابل بن گئی ان کی کہ اس نماز کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائے اللہ نے ان کے سوال کو پورا کیا۔ ہماری طرف نہیں تھا وہ، ہاں وہ تو نماز کے ذریعے آسمان سے پانی اتروایا انہوں نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، باغ کھجور کا باغ، اور پانی نہیں تھا، کھجور کے باغ کھجور کے درخت سوکھ رہے تھے۔ ان کے مالی نے اور باغ کے محافظ نے آگے کہا، غلام نے آگے کہا، ارے پانی باغ میں ہے نہیں اور درخت تو سوکھ رہے ہیں۔ اچھا لاؤ پانی کا لوٹا لاؤ، پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کر کے بارگاہ خداوندی میں حل کر گئے، مولا ہم تو محتاج تھے، تو ہمارا رب ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمارے باغ میں پانی نہیں ہے، جھاڑ سوکھ رہے ہیں، مالک تیرے خزانے لامحدود پانی کے ہیں، پانی دے دے، پانی دے دے۔ بس دعا مانگی، اور دعا مانگ کر پھر اپنے غلام سے کہا، دیکھو غلام نے آسمان پر نگاہ ڈالی، دیکھا تو دور ایک بادل کا ٹکڑا معلوم دیکھا، کہا حضرت بادل کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، وہاں پر دکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہوا چلی اور ہوا اسے کھینچ کر لائی بادل کو، اور بادل کے باغ کے قریب آیا اور پھیلنا شروع ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد بارش برسنا شروع ہو گئی باغ میں۔ جب بارش برسنا شروع ہوئی پھر اپنے غلام سے کہا، لو ایک گھوڑا لو، دیکھ کیا ہو بارش کہاں تک ہو رہی ہے۔ تو وہ ان کے گھوڑے کو لے کر باغ کے آخری کونے تک پہنچے، دیکھا سب جگہ، تو دیکھا کہ پورے باغ میں بارش برس رہی ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں حضرت باغ میں تو ہر جگہ بارش ہے اور باغ کے باہر کہیں بارش نہیں ہے۔ یہ آسان راستہ تھا، نماز بنا لو پھر دیکھو مسئلہ۔ یہاں تو یہ ہو رہا ہے اللہ سے مانگنے کا تو سوال ہے ہی نہیں، بور کھودو 800 سے 1000 سے، کبھی دو رکعت نماز پڑھی؟
اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھے اچھے لوگوں کا ایمان کی محنت چھوٹی ہے. اللہ سے تعلق، جن اعمال سے اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ اعمال چھوٹ گئے ہیں. جو نماز ہماری وہ نمازی کی جان ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں مارے پھرنے سے کچھ مسئلہ نہیں ہوگا. پھر چلو مارے کچھ نہیں. اللہ نے کہیں گے بس مجھے چھوڑ کے جہاں جا مر جا. سیٹ بننے میں فائدہ نہیں ہے. اللہ کا بندہ بن. اللہ کا بندہ بننے کی محنت کر. اور اللہ کا بندے بننے میں سب سے پہلے ایمان ہے کہ اللہ کے سوا اور کہیں نظر حاکمت ہے. وہی ہے، اسی کے پاس ہے، وہی مسئلہ حل کرے گا. مصیبتیں وہیں سے آتی ہیں اور وہی دور کرے گا تو ہوگی، ورنہ کوئی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اندر دل کا وجدان بنے کہ میری ہر حاجت کا پورا کرنے والا، میری مشکلات کو حل کرنے والا وہی ہے. سب سے بڑا ہے وہ، اور سب پر اسی کی چلتی ہے اور اس پر کسی کی نہیں چلتی. بات یہ ہے ایمان. اور اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال دے کر بھیجا ہے. جن اعمال پر میں اپنے آپ کو ڈالوں گا تو اللہ خوش ہو کر میری ہر مشکل کو حل کر دے گا. مسائل حل مال پیسوں میں نہیں ہے، مسائل حل اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اس پر لانا ہے. یہ سب سے پہلے محنت کر کے دل کی گہرائی میں اتارنا. جیسا آج ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے نا، یقین بگڑا ہوا ہے. مال جتنا زیادہ آئے گا، جتنی زمین بڑھے گی بڑھائیں گے، اتنا ہمارے بچے سکھی رہیں گے. ارے بادشاہوں کی اولاد بھی سکھی نہیں رہے گی. تیری اولاد کیا سکھی رہے گی؟ خدا کے احکام توڑ کر، نمازیں چھوڑ کر، نبی کی سنتوں کو پائمال کر کے، حرام کی کمائیوں کی لائن میں جا کر تیری اولاد سکھی رہے گی؟ برباد ہو جائے گی. اپنی بربادی کا راستہ اختیار مت کر، نکل دھوکے سے. بادشاہوں کی اولادوں نے بھیک مانگی ہے جب دین کو چھوڑا. انہوں نے دین کو چھوڑا. ملکوں کے مالک کی اولادوں نے. تو ایک وقت آیا کہ بھیک مانگنے کے دن آ گئے. یہ ٹھیک نہیں جس راستے پر ہم چل رہے ہیں. اپنی گاڑی کو ریورس لو، ریورس. ہاں بہت ہو گئی. اب اللہ کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ. دین کو جگا دو اپنے گھروں میں، دین کو داخل کرو اپنے کاروبار میں. ہاں کروڑوں کی دکانیں بنانے کے بعد کامیابی نہیں ہے اگر اس میں دین نہیں ہے تو. ہاں بے ایمانوں کے لیے راستہ الگ ہے اور ایمان والوں کا راستہ الگ ہے. بے ایمان ملک و مال کے راستے پہ جائیں گے تو خدا ان کو دے گا. لو. اور مسلمان اگر ایمان اور اعمال کا راستہ چھوڑ کر ملک و مال کی راہ پر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب ہونے نہیں دے گا. میرا راستہ الگ ہے. ٹرین کا راستہ الگ ہے، ریل تو پٹری پہ چلے گی. اور کار کا راستہ الگ ہے، وہ روڈ پہ چلے گی. اگر روڈ پہ چلانے والا کار نہ کرے یہاں تو بہت ٹرافک ہے، لاؤ ریل کی پٹری پہ لے جاؤ کار، تو کار چلے گی تھوڑی.
آج کا مسلمان ندی کو دیکھ کے نہیں چلتا، دنیا والوں کے نہیں چلتا. دنیا تو وہ ترقی کرے گی. ارے ترقی کی جانتے ترقی کیا ہے؟ خودکشی کر کے مر رہے ہیں ترقی کرنے والے. صرف آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں. اپنے گھر اور اپنی زندگی میں ایمان کو محنت کر کے پھر دل کی گہرائی میں اتار لے، بادشاہ بن جائے گا. تو پیسوں کا نہیں بادشاہ، دل کا بادشاہ. کوئی فکر نہیں، نو ٹینشن، نو پرابلم. چلو اگر دل میں وہ نہیں ہے تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے. دنیا میں مصیبت، اور مصیبت کا دروازہ اصل تو کھلے گا موت کے وقت. آج یہ مصیبت ہی مصیبت ہے موت کے وقت. موت کے وقت ایسے بد نصیب جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو ٹھیک نہیں کیا، ان کو موت کے وقت میں فرشتے ان کے کھالوں پر مار مار کر جہنم کی آگ کے کوڑے مار مار کے ان کی جان نکالیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. قبر میں ان کے لیے مصیبت ہے، حشر میں مصیبت ہے. پل صراط پر سے کٹ کر کے جہنم میں گریں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک یہ راستہ ہے، خواہشات کا راستہ ہی ہے. خواہشات جو چیزیں کیا کرو، دنیا کے اندھوں کو دیکھ کے چلو کہ نہیں. اور ایک راستہ میں دوستو حضور اکرم صلی اللہ کا راستہ ہے. وہ ایمان کا راستہ ہے، امان کا راستہ ہے، اخلاق کا راستہ ہے، آخرت کو ساتھ میرے سے زندگی گزارنے کا راستہ ہے، حیا، شرم، عفت اور پاک دامنی کا راستہ ہے. اس زندگی کو جو آدمی اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شان ہو اسے دنیا میں بھی چمکا کے عزت دیتے ہیں اور دنیا میں اس کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں. اور موت کے بعد، موت کا دن خوشی کا دن ہے. قبر میں اللہ میٹھی نیند سلا دیں گے. یہ قبر میں جائیں گے تو میٹھی نیند سوئیں گے. ہاں، ان کی خبروں کو اللہ تعالیٰ تنگ نہیں کرے گا، بلکہ ان کی خبروں کو خدا وسیع کر دے گا. اتنی وسیع کرے گا کہ ان کی نگاہ جہاں تک پہنچے گی وہاں تک ان کی خبر کو خدا وسیع کر دے گا اور انہیں خبر میں میٹھی نیند سلا دے گا. جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، ہوائیں، خوشبوئیں جنت کی آتی رہیں گی. فرشتے ان کے لیے جنت کا بستر بچھا کر انہیں آرام سے سلا دیں گے. نم کرو تیرا سو جا، جیسے پہلی رات کی دلہن اپنے کمرے میں سوتی ہے، کوئی سے نہیں اٹھاتا. کہ تجھے بھی تیرے اللہ کے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا. سو جا میٹھی نیند. یہ میٹھی نیند سو جائے خبر میں. اس نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے راتوں کو نیند اللہ کے لیے قربان کی ہے. فجر کی نماز کے لیے میٹھی نیند چھوڑ کر اللہ کے سامنے حاضر ہوا ہے. سچائی کا راستہ اس نے اختیار کیا تھا. دین کی راہ میں آنے والے تکلیفوں پر صبر کر لیا اس نے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ اسے میٹھی نیند سلا دے گا. حشر میں جب یہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ شانو اپنے ان بدلوں کو اپنی عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا. آ جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ شانو عرش کے سائے میں انہیں ناشتہ کروائے گا. ناشتہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ دنیا میں رات کو سو کر صبح اٹھتے تھے، ناشتہ کرتے تھے. ابھی میٹھی نیند سو کر آئے ہیں، ان کو ناشتہ اللہ کروائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ پوری زمین کی روٹی، یعنی زمین میں جتنے مزے اور جتنے ذائقے اور جتنے ٹیسٹ زمین میں اللہ نے رکھے، جس سے اللہ تعالیٰ جانو قسم قسم کے تمام اپنی نعمتیں
اور قسم قسم کے پھل اور اناج اور کیا کیا پیدا کرتا تھا، وہ تمام ذائقے اور تمام مزے جمع کر کے اللہ تعالیٰ اس کی روٹی بنا کر، اس روٹی پر مچھلی کے جگر کے کباب اللہ تعالیٰ بنا کر اپنے بندوں کو ناشتہ کروائے گا۔ اب سوچ لو، جو نعمتیں اللہ بنا کر دے گا اس کا حال کیا ہوگا۔ دنیا کا ایک چھوٹا سا میرے دوستوں بھٹیارا، ہاں نواب کا ہوتا ہے، نواب کا بھٹیارا، تو نواب کے بھٹیارے کا پکایا ہوا کھانا کتنا مزیدار ہوتا ہے۔ تو جس ایسے پچاسوں لاکھوں کروڑوں کو بھٹیاروں کا پیدا کرنے والا اللہ، وہ اللہ جب اپنی قدرت سے روٹی بنا کر اور کباب بنا کر دے گا تو اس میں کیا ذائقہ ہوگا، آدمی سوچتا رہے۔ اس اللہ کے بندے کی، یہ ایمان والا، یہ مسلمان جس نے مسلمان بن کے زندگی گزاری ہے دنیا میں، اللہ کا بندہ بن کے جو جیا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا متوالا بنا، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری، کیونکہ اللہ کو تو اپنے نبی کی سنتیں پسند ہیں، نبی کی زندگی پسند ہے۔ تو جو اس زندگی کو گزار گیا ہوگا، ان کو میرے دوست اللہ نیند ان کی قبر میں پوری کر دے گا اور ناشتہ کر کے ان کی بھوک خدا دور کر دے گا، اور پھر وہاں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کی اجرا کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں جائے گا تو وہاں جانے کے بعد اللہ کے پیارے نبی اسے حوض کوثر سے پیالہ کھلائیں گے۔ ہاں، جام جام حوض کوثر کا، وہ جام چاندی کا بنا ہوا ہوگا، اور حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی امتیوں کو آپ جام پلائیں گے، جام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور پیارا، اور میرے حوض میں جام آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے۔ آسمان کے ستارے کو گن سکتا ہے؟ انگنت۔ وہ اللہ کے نبی کے حوض پر انتظار کرنا نہیں پڑے گا کہ بھئی یہ پی کیا ہوا تو پھر تمہیں روکنا، ایسا نہیں ہے، لے پی۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے حوض کوثر پر پانی پی کر اس کی پیاس دور ہو جائے گی۔ اب یہ جنت میں جائے گا تو جنت میں صرف مزے اڑائے گا۔ جنت میں بھوک نہیں ہے، جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں میرے دوستوں جب بڑھاپا نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، موت نہیں ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ کی تندرستی ہے، اور ہمیشہ زندگی مزے اڑانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کھاتا رہے، پیتا رہے، اپنی جی کی چاہتیں پوری کرتا رہے، اور اللہ کا دیدار کرتا رہے، مزے ہی مزے ہیں وہاں۔ قرآن شریف پڑھو، علماء کے پاس بیٹھ کے سمجھو، ہاں اپنے گرامڑوں میں دکانوں پر بیٹھ کے زندگی برباد مت کرو۔ پادر پر دن کہتا ویسے کرو، پادر پر بوڑھے ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی، قبر میں جانے کے دن آئے، تب بھی ہمارا جی مسجد نہیں لگتا۔ ہمیں اللہ کے قرآن پاک میں پڑھنے کی یہ نہیں ہوتی کہ اللہ کے کلام کو پڑھیں۔ میرا رب کیا کہہ رہا ہے اپنے قرآن میں؟ دیکھو اللہ نے قرآن پاک میں ہر چیز کو بیان کیا ہے، جنت کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، ہاں، اور آخرت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے کیا کیا کر کے دکھایا ہے تمہیں۔ وہ اللہ تمہارا اللہ ہے، اس سے اپنے کام کروا کے دکھا لو۔ اس نے ذلت کے گھروں میں گروہوں کو کیسے عزت دی، اور جو
دنیا کے دھوکے میں پھنس کر، دنیا کے نشے میں آ کر ظالم بنے، خدا کی مخلوق کو ستانے والے بنے، ان کے پاس ظاہری عزت کے نقشے ہونے کے باوجود خدا نے انہیں کیسے ذلیل کیا ہے۔ قرآن پاک کھول کے پڑھو گے، ایک ایک چیز کھل کھل کے سامنے آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کو کھولا۔ اس لیے بھائی ہو، آپ وزارت سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، محنت کرو، ایمان پر محنت کرو، اپنے کو بناؤ، تم بن جاؤ گے سب بن جائے گا۔ سب بنایا خود کو بگاڑا تو یہ اسی میں برباد ہوگا۔ اچھا بنگلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بنگلے میں رہنے والا اچھا انسان اچھا نہیں ہے، کوئی عزت نہیں کرتا۔ چلے بات ہو، بنگلہ بنایا ہے اور بنگلے میں کتنوں کی زمین دبائی ہے اس نے، کوئی عزت نہیں، اسی میں برباد ہوتا ہے دوستوں۔ اپنے کو بناؤ انسان جھوپڑے میں ہوتا ہے، جھوپڑے میں تو اس کے جھوپڑے بھی عزت کرنے جاتے لوگ، اسے لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، بھلا آدمی، اچھا آدمی، اللہ والا ہے، اس سے دعا کران کرو۔ جھوپڑے میں بنگلے والا وہاں جاتا ہے، ابو دعا کہنا وہ پریشان وہاں جا کے، اور باپو کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اچھا بات، اللہ تمہارا بڑا کرے۔ باپو کبھی اس کے بنگلے میں نہیں جاتا، باپو کا اللہ والا یہ باپو نہیں، اللہ والی بات کہتا ہوں، کوئی اللہ والا کسی کے بنگلے میں نہیں جائے گا جلدی، تو ہمارے پاس عزت نہیں ہے۔ بادشاہوں کے محلوں نہیں جاتے تو ایک بادشاہ سلامت تھے، لیکن اس زمانے کے بادشاہ بھی نیک ہوتے تھے، سب کو اللہ والوں سے محبت تھی۔ کہیں بھی پتا چلے کہ فلاں جگہ اللہ والے تو ان کی ملاقات کرنے جا رہے، تو پتا چلا اللہ والے تھے، اپنے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ حضرت آپ کے پاس ملاقات کا موقع ہو تو بادشاہ سلامت انتظار کر رہے ہیں۔ تو میرے پاس تو کوئی فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم لوگ کیا لے کے کر رہے ہیں، رہے کا ہمارے کے پاس، ان کو ماضی پر محبت نہیں تھی، تعلق نہیں تھا، کیا ضرورت ہے؟ زیادہ مال اسی کو چاہیے جو اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بناتا ہے۔ خواہشات، چائے پی سے، کافی پی سے، گلاس پیوس ہے، اب اس کو پیسوں کی ضرورت، وہ پیسوں والوں کا غلام بنتا ہے پھر، اور جس نے اپنی ضرورت ہے کہ آپ کو کھانے میں روٹی ملے کافی ہے، تو اسے کیا کسی کے پاس جانے کی ضرورت؟ نہ ملے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے تو فرصت نہیں ہے، تو بادشاہ سمجھا دی تو کوئی بڑے اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، لیکن چلو اپنی چلے ملاقات کے لیے، پوجا کہہ رہے تھے وہاں، تو وہ بھی اللہ والے تھے ہی صحیح معنی میں۔ انہیں کش ہو گیا، کش کے بادشاہ میری ملاقات کے لیے نکلا ہے گھر سے، تو انہوں نے اپنے گھر کے جہاں ٹھہرے تھے وہاں دروازے کے ساتھ دروازے پر اپنے آدمی کو بٹھا دیا کہ کسی کو آگے مت دینا۔ اب بادشاہ آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کے دروازے پر تو دربان ہے، اللہ والوں کے دروازے پر دربان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے سب یہ ٹھیک ہے اللہ والے، ابھی آتے آتے دل میں یہ بات سوچتا تھا کہ کیسے اللہ والے، تو وہ اللہ والوں کو کچے والوں کو کیا ایسا کیا کہ یہ سوچ رہا ہے، تو دروازے پر آیا جب بادشاہ تو کہا ہاں ہمارے دروازے پر دربان تو نہیں تھا، ہم نے تمہارے آنے پر بٹھایا تھا کہ دنیا ہمارے تک گزرا ہوا ہے۔
بعض نے غلط معاف کر دیے. تو دنیا کا پجاری جو ہوتا ہے وہ عزت کبھی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ دنیا تو اللہ کے نگاہ میں حقیر ہے. اور حقیر چیز اب بھائی کسی کے بعد میں 5 ٹن مٹی آ جاتا ہو تو عزت مل جائے گی اس میں. کیوں؟ مٹی کی قیمت تو لوگوں کی نگاہ میں ہے ہی نہیں. ایسے اللہ کی نگاہ میں دنیا ہے ہی نہیں تو اس سے عزت ملتی بھی نہیں کسی کو. نہیں ملے. مجھے تو جلدی ختم کرنا ہے تو کہاں مجھے ان کو بھی چھوڑنا ہے. تو میرے بھائیوں دھوکے سے نکلو. ہم سب کو دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے. ایمان بنا لو, نماز بنا لو, اخلاق بنا لو اور اللہ کے بندے بن جاؤ. جہاں اللہ کے بندے ہم بن جائیں گے وہاں مسئلہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھو اللہ کے بندے نہیں بنیں گے تو کسی نہ کسی کے بندے بننا ہے. یا تو اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے, اللہ کے بندے بن گئے. اگر اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزاریں گے تو کسی نے کسی کی مان کے زندگی گزارنی ہے. جس کی مان کر چلو گے اس کے بندے بن گئے. بیوی کی مان کر چلنے والے بنے تو بیوی کے غلام. اولاد کے مان کر چلے تو خدا کے حکم کے خلاف اولاد کے غلام. دنیا کی حکومتوں کی مان کر چلیں گے تو ان کے غلام. جس کی مان کر چل رہے ہیں اسی کے غلام بن گئے. اللہ کے سوا کسی کی غلامی کی عزت نہیں دلائے گی. کلمے میں یہی ہے لا الہ, میں اسی کے مطالبہ ہے کہ اللہ کو مانو, اللہ کی مانو, تمہیں اللہ کامیاب کر دے گا. اور اللہ کی کیسے ماننی ہے کہ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسے مانو, کامیاب بن جاؤ گے, عزت مل جائے گی, دنیا واللہ میں چمکا دے گا اور کائنات کی پوری مخلوق کو خدا تمہارے حوالے کرے گا. ہاں اس کی میرے بھائیوں یہ اس کی محنت, اپنے کو بنانے کی محنت ہے. لیکن ہے ذرا آج کل چھوڑنا پڑے, گھر کا چھوڑنا بہت مشکل دین کے لیے. دنیا کے لیے گھر چھوڑیں گے, پورا بمبئی بھرا ہوا ہے پالنپور والوں سے. دنیا کے لیے چھوڑنا آسان ہے, دین کے لیے چھوڑنے کے لیے امسن ٹیمسن وزر شو کرے لاؤ تو سے اور لاؤ سے تو پڑھ جو کیا ہے یہ پن کو تو نکالنا ہے اور اپنے کو بنانا تو گھر سے تو نکلنا پڑے گا. بھائی گلہ والا بنو تو گھر سے نکلو, گھر سے گلہ والا بننے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. تو کوڑیاں ٹھیک رہے حاصل کرنے کے لیے بھی گھر چھوڑنا پڑتا ہے. تو اللہ ہمیں نے اس کے لیے گھر نہیں چھوڑنا پڑے گا کہ مجھے اللہ مل جائے, مجھے اللہ کا دین مل جائے, وہ دین جو جناب رسول اللہ سے لے کر آئے ہیں مجھے وہ مل جائے, ایمان زندگی مل جائے. اس کے لیے بھی گھر چھوڑنا پڑے گا. ہاں ہے در کے وطن سنت محبوب الہی, ہے در کے وطن اپنے وطن کو دین کے لیے چھوڑنا, اللہ کے لیے چھوڑنا, یہ اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے کہ پیارے نبی نے مکہ چھوڑ کر مدینہ میں جا کر بسے اور قیامت تک اپنے مدینہ منورہ میں اپنا روزہ بنوا کر اپنی امت کو اس بات کی دعوت دی کہ اگر تو صحیح معنی میں مجھے مانتا ہے, اپنا نبی مانتا ہے اور مجھ پر ایمان لایا ہے, تو جیسے میں نے اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا, اپنا وطن چھوڑا اور مدینہ میں ہمیشہ کے لیے میں دفن ہو گیا, تو بھی میرے دین کی نسبت پر اپنے گھر کو چھوڑ کر میرے دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے کسی نہ کسی جگہ پر جا کے زمین کا بن جا. مسلمان گھر نہیں مرتا, مسلمان تو اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے دیتے اللہ زمین کا کہیں نہ کہیں جا کر پیون بنتا ہے. جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کی زندگی کو اٹھاؤ, پڑھو, کہاں پیدا ہوئے, کہاں دفن ہوئے.
اللہ کے نبی کا روزہ اس مسلمان کو پکار پکار کے کہتا ہے، او مسلمان، جس دین کی خاطر میں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں نے اپنا قیام کیا اور ہمیشہ کے لیے مدینہ میں دفن ہوا ہوں، تو بھی میرے دین کے لیے محنت کرتے کرتے کہیں جا کر دفن ہو جا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا امتی میرے دین کی خاطر میرا دین دنیا میں زندہ ہو اور میرا دین دنیا میں عام ہو، اس کے لیے محنت کرتا ہوا جہاں کہیں جا کے مرے گا، اس کے گھر سے لے کر جہاں جا کر مرا ہے وہاں تک کے لیے اللہ اپنی قدرت سے ایک موتی بنا کر اس کا مہر اسے دیں گے کہ لے اب ہمیشہ کے اس میں رہے۔ اس کے لیے میں کہہ رہے ہیں دین گھر بیٹھے نہیں آئے گا، دین تو اللہ کی نقل و حرکت سے آئے گا اور دین دنیا میں زندہ ہوگا، اور دنیا کے بسنے والے انسان جو پریشانی میں چل رہے ہیں ان کی پریشانیوں کا علاج سوائے اس دین کے جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں اور کوئی ان کی پریشانیوں کا علاج نہیں ہے۔ جو بھی ہو قیامت تک کے لیے اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر تم زندگی بنانا چاہتے ہو، تنگیوں سے نکلنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہو، دشمنیوں کی زندگی ختم کرنا چاہتے ہو، تو اس کا علاج سوائے دین اسلام کے کوئی نہیں ہے۔ اس پر اللہ تمہاری زندگی بنائے گا، تمہاری دشمنیوں کو محبت سے بدلے گا، تمہاری تنگیوں کو فراخی سے بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ شان ہو دنیا کو تمہارے لیے جنت کا نمونہ بنا دے گا، اور موت کے بعد کی ہمیشہ زندگی تمہاری اللہ کامیاب کر دے گا۔ اس کی محنت ہے، صحابہ نے اسی محنت پر اپنے آپ کو لگایا، اپنا سب کچھ لگایا، اپنے گھر میں جھاڑو لگایا، یہاں تک کہ گھروں میں تنگیاں، گھروں میں فاقے آ گئے اور فاقوں میں زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ وفادار قرار دیے گئے کہ میرے بندے میرے وفادار ہیں، میرے دین کے لیے سب کچھ لگا دیا انہوں نے، پھر اللہ تعالیٰ شانوں نے زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیے اور قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیے، چلو ان کی دنیا بھی خدا نے برکتوں سے بھر دی، زندگیوں میں برکتوں سے بھری اور دنیا میں عزت دی، دنیا کی ملک کا امام بنایا اور دنیا کی مخلوق، دنیا کے انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، اور آخرت کے لیے اللہ نے ہمیشہ کا فرمان دے دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور اللہ نے ان کو راضی کر دیا۔ ہمارے لیے یہی راستہ ہے، ایمان بنے گا ایمان کی محنت سے، اور ایمان کی محنت کو جس جگہ میں رسول اللہ سے دے کر گئے اپنے صحابہ کو، وہی ایمان کی محنت میں ڈالنا ہوگا۔ دعوت، ایمان کی دعوت دینا، ایمان کے تذکروں کو تعلیم کے حلقوں بیٹھ کر گھنٹوں سننا اور پھر اسی کو اپنی دماغ سے سوچنا، ایمان کے راز، ایمانی سوچ بنانا، اور پھر میرے دوستوں اللہ سے محتاج بن کر مانگنا کہ اللہ وہ ایمان جو تو چاہے تو دے دے، جو ایمان تو نے صحابہ کو دیا تو ہمیں بھی دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری محنت و قربانی پر ہمارے دل کو ایمان کی حقیقت دے گا، اور جب اللہ کا ڈر دل میں آئے گا اور سب کا ڈر نکل گیا، تو جب مخلوق کا ڈر نکل گیا مزے آ گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے، ہم ایمان کے دھوکے میں ہیں، ابھی ہمارا ایمان جو ایمان اللہ چاہتا ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے، جو ایمان ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھا دے کہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا تو حقیر ہے، اللہ کے نزدیک اس کی مچھر کے پر کے برابر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایمان، دنیا دھوکہ ہے، اللہ دھوکہ کہہ رہا ہے یہ تمہیں دھوکہ دے گی، تمہیں دھوکہ دے کر حقیقت سے ہٹا دے گی۔ دھوکے میں پڑا ہوا انسان کبھی سکھی نہیں ہوتا۔
اس دھوکے سے نکلنا اور آخرت اور آخرت زندگی اس کے بنانے کی فکر میں لگنا اور ایمان کے راستے سے اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنا اور نماز کے راستے سے اپنی ضرورت کو اللہ سے پوری کروانا اور اخلاق کے راستے سے خدا کی مخلوق کو اپنا ہمنوا بنانا. اخلاق والے صحیح ہوں گے ہر ایک ہمارے ساتھ جڑ جائے گا. اور اللہ کے لیے جینا, دنیا کے لیے کیا جینا؟ دنیا کے لیے جینے والے تو مرنے کے ساتھ دنیا یہی چھوڑ کے جاتے ہیں, ان کی دنیا کوئی کام نہیں آتی. جو اللہ کے لیے جیے گا اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. جب اللہ سے جینا سیکھ کر مر کر دنیا سے جائے گا اللہ اسے اپنے آغوش رحمت جگہ دے دے گا. میرے بندے اللہ کے لیے جینا سیکھنا ہے. اس کے لیے دوستو اللہ کی راہ میں بار بار نکلنا ہوگا. اس دنیا کو, دنیا کے چکروں کو چھوڑنا ہوگا. جب دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے راستے نکلیں گے اس دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکلے گی, اس دنیا کا ڈر ہمارے دل سے نکلے گا, اس دنیا سے امیدیں جو غلط باندھی ہم نے وہ ہمارے دلوں سے ختم ہوں گی. اور اللہ کے راستے نکلنے کے بعد اللہ کی ذات سے بات یقین ہمارے دل میں آئے گا. آخرت کی محبت ہمارے دل میں آئے گی اور اللہ ہمیں اپنا بنا لے گا. ہاں اللہ اپنا بنا لے گا. بھائی دوستو یہ صفات پیدا ہوں گی, ایمان بنے گا, نماز بنے گی. اپنی جہالت سے ہم نکلیں گے. ابھی تو ہم جہالت سے زندگی گزار رہے ہیں. مسلمان سے پوچھو کہ تم مسلمان ہے تو اسلام کے طریقے پر کاروبار کرنا کیسا ہے, کہ وہ مجھے پتہ نہیں ہے. نماز تو صحیح پڑھا کر, نماز بس جو ٹوٹی پوٹی نماز پڑھتے ہیں, نہ نماز صحیح ہے, نہ بولنا صحیح ہے, نہ کھانا پینا صحیح ہے, کچھ بھی نہیں. ہر ایک اپنی اپنی ترتیب پہ چل رہا ہے. ہاں اللہ کے نبی کے طریقے زندگی میں آئیں گے جب محنت کرو گے تو. ہاں پھر مزہ آئے گی زندگی کے. اس لیے بھائی میرے جو ہمیں تو ایمان اور ایمانی زندگی اللہ سے لینا سکھاتی ہے, مخلوق کو دینا سکھاتی ہے. ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہاں ایک اللہ ہے نا, وہی سے لینا ہے اور وہ تو دے گا اپنی شان شان دیتا ہے. لینا سیکھو تو صحیح. یہ کیا بھکاریوں سے مانگنا, یہ تو سب بھکاری ہے دنیا والے. تو اللہ غنی ہے, اللہ غنی ہے اور ایسا غنی ہے جس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے, جو دینے سے خوش ہوتا ہے. جتنا اس کے پاس جو جتنا زیادہ مانگتا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اور میرے سوا کہیں نہیں جاتا. یہ صحابہ اولیاء اللہ نے اللہ سے لینا سیکھا اور مخلوق کو دینا سیکھا. مخلوق سے لیتے تھے, وہ مخلوق سے لینے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے, وہ ذلیل ہوا کرتا ہے, اور اللہ سے لینے والا ہمیشہ عزیز ہوتا ہے. اس لیے بھائیو آپ اللہ سے گزارش ہے, موقع اجتماع کا, اجتماع میں آ کر سن کے چلا جانا ثواب ملے گا. زندگی نہیں بنے گی. زندگی تو بنے گی اجتماع میں آ کر اپنی ترتیب بنا کر اللہ کی راہ میں نکلنے سے. جب اللہ کی راہ میں نکلو گے تو اللہ کی طرف سے جب بلاوا آئے گا تو جانا بھی آسان ہو جائے گا. وہ اللہ کی راہ میں نکلے تھے کیوں؟ اللہ مل جائے, اور اللہ مل جائے اس کے لیے محنت کرتے تھے. جب اللہ کی طرف آئے گا پھر چلو میرے بندے چلو, لب بھائی پھر پریشانی نہیں ہوگی. لیکن جب اللہ کے راہ میں بلاوا ہوتا تو ہم کو پریشانی ہوتی, کیسے جاؤں ہمارے مشکل سے, کہ مرنے کے بعد کیسے موت کو کیسے آسان ہو جائے گا. کبھی بمبئی دیکھا ہی نہیں, گئے ہی نہیں, تو پھر میں تو کوئی بمبئی بولا کہ کیا بھائی میں کیسے آ سکتا ہوں, میں تو جو ہی نہ تھا. جو اللہ کے راستے میں نکلا ہی نہیں, گیا ہی نہیں, دین کی خاطر جان من لگائی ہی نہیں, تو مرنا کیسے آسان ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے.
جو اللہ کی نسبت میں گھر کو چھوڑے گا اس کے لیے موت اور گھر چھوڑنا آسان ہو جائے گا. ہاں مزے آئیں گے جنت میں مزے ہیں. یہاں کیا مزے ہیں؟ یا کروڑپتی کا باپ بننے کے بعد میں ہیلی کاپٹر پہ اڑنے والا بھی بہن موت آئے گی گیا ہیلی کاپٹر یار یہ دوسری جگہ کیا کرے گا؟ یہ اس کی دنیا کیا کام دے گی؟ اس کو نہیں دے گی. جو آخرت بنا کر جائے گا اور آخرت بن گئی اور یہاں سے گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. مزے آئیں گے. اس کے سب طے کرو کہ موت تک دین کی محنت کرتے ہوئے مرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ تو بات میں کہی ہو کرو گے نہیں کرو گے؟ ہاں تو کرنے سے ہوتی تھی. اور دین کی محنت کرو گے تو اللہ دنیا کو تمہارا غلام بنا کے تمہارے قدم لا دے گا. ہاں یقینی بات ہے. اور اللہ مل جائے گا تو سب کام آسان. سب آسان. اس کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے بھائی کہتے ہیں یہیں سے نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے. ادھر ادھر مت دیکھو. ایک مرتبہ تمہیں ذرا سا مشاہدہ پڑے گا اور یہ بات یقینی ہے جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. ہم 4 مہینے جماعت میں جائیں گے نا تو اس 4 مہینے میں اللہ نے ہماری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہ ہونا ہے. ہماری مقدر کی رزق میں ملنی ہے. مقدر میں راحت آرام جو لکھا ہے وہ ملنا ہے. ہمارے بال بچوں کے لیے بھی جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہونا ہے. ہم ہوں گے تب بھی نہیں ہوں گے تب بھی. لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قدم اٹھاؤ گے اور دین کے لیے اللہ کے نبی کی نقش قدم پر اپنے آپ کو ڈالو گے اللہ مدد ہر حال میں کرے گا اور اللہ ہر حال میں زندگی بنا دے گا. اس لیے میرے بھائیوں ادھر ادھر زیادہ ہی نہ کرو. تمہارا نکلنا یہ کسی کوئی تمہیں کیا لوگ کیا کہتے ہیں نہ کرو تو سیر اور شو کرو. شو کرتے تو سمجھ ہمیشہ سمجھ جائیں. میرے گھر سے نکلنے کے دروازے کہاں ہیں وہ میں جانتا ہوں. دوسرا تو نہ بتائے گا مجھے. تو تم جو کہتا بتاؤں چاہیے تو نہ کرو. میں کیا دکھاؤں گا تجھے؟ میں تو تجھے اتنا کہوں ابھی ملک الموت آ کے کہہ رہے یا تو جماعت پہنچ جائے یا تو مجھے تو کیا کرے گا؟ مجھے پوچھنا ہے کہ کہتے نہ کرو. بتاؤ ذرا. اب ایک بات ہے میرے ایمان میں کمزوری ہے میری نماز بے جان ہے اللہ کا تعلق مجھے میرے پاس نہیں ہے. موت کے بعد کی زندگی میں نے تیاری نہیں کی ہے. میں کیا کروں؟ خود آپ کی سوچو کہ مجھے میرا ایمان بنانا ہے میری نماز کو صحیح کرنا ہے اللہ سے تعلق میرا مضبوط ہو جائے. میں اللہ کو پہچانوں میرا اللہ مجھے پہچان لے. لوگ کہتے ہیں اللہ کی معرفت کے معنی کیا؟ اللہ کی معرفت کے معنی ہے آپس میں جان پہچان ہو جائے. بندے اللہ کے درمیان میں تعلق اس کا نام جان اس کے مان معرفت ہے. دنیا میں لوگ اپنی جان پہچان زیادہ بڑھاتے ہیں نا. کون لیتے ہیں اور کون سا ایسا کہ کہیں کون پڑا تو نکلی جائے. تو ایسے ہی ہمارے پاس اللہ کی وجہ اللہ سے محنت کر کے ایسی اوٹھان کر لو کہ رات کے 12 بجے بھی اسے کہو اللہ میاں ایک مسئلہ آیا ہے. اچھی بات ہے چل اٹھان کی ہے اللہ سے اٹھانا ہے. یہاں تو سب سے اٹھانا ہے. اٹھا بھی تو اللہ سے ہی نہیں ہے. اسے سمجھ کوئی جاتا نہیں اور ضرورت پڑتے اللہ کے پاس کیا جاتا ہے ہمارے پاس دعا کریو پر تو کرنے ہماری کیا قبول ہوگی تم کری ہو جائے. اٹھانی نہیں ہے. اس کی محنت ہے. ہاں بار بار اللہ کے راہ میں نکلو گے نا تو اللہ کی نبی والی محنت سے اللہ سے اٹھان ایسی ہو جائے گی کہ تمہیں ہر حال میں اللہ سے تعلق اندر دل میں ایک بات محسوس ہو گئی میرا تعلق اللہ سے ہے میری اٹھان ہے اللہ سے.
تو پھر کہے گا ہاں جاؤ ہو جائے گا اللہ، پھر کہے گا اللہ سے. بڑے سے بڑے مسئلے میں بھی وہی کہے گا، میں چھوٹے کام میں کسی سے نہیں کہے گا، بیوی سے بھی نہیں کہے گا. اللہ تو اٹھان ہے، یہ اللہ سے اٹھان کرنے کے لیے میرے دوست سب سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان کے بعد نماز ہے. یہ دو چیزیں جہاں صحیح ہو گئی تو اللہ سے پکی اٹھان. پھر جنگل میں بھی کہو گے نا تو وہاں بھی تمہارا کام بنا دے گا. ہاں، اور پھر جب تم اللہ کے ہو جاؤ اٹھان اللہ کے میں تو سب تم سے ڈریں گے. خارج موڑ سے سارے کرتے تھے یہ تو خارج موڑ سے کیوں ایک لمحہ تو جو اللہ سے اٹھا ہو جاؤ تو مزے ہی مزے ہیں. کوئی بزرگ کا واقعہ ہے نا، ایک بدل جا رہے تھے راستے میں دو طرح عاشق معشوق جا رہے تھے، تو بزرگ چلتے چلتے ان کا کچھ پیر پانی میں گر گیا تو چھینٹے اڑ گئے. تو اس کی معشوقہ کے کپڑے میں چھینٹے اڑے تو جو عاشق دار تھا اسے غصہ آیا تو حضرت کو ایک تماچا مار دیا. اللہ والے تو خاموش چلتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ہوا کہ وہ جو مارا تھا جس نے تماچا وہ زمین پہ گرا. تو اس کی بیوی نے کہا میرے شوہر بھی انہوں نے مار ڈالا. اللہ والے سے کہا لوگ جمع ہو گئے تو لوگ آگے کہ بھائی کیا ہوا تو آپ نے کچھ کیا؟ کہنا معاملہ دوسرا ہے. کہنا نہیں تو کیا ہوا کیا کہ اس کے یار نے مجھے مارا تو میرے یار نے اس کے یار کو مارا. میں کیا کروں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ کیا نہیں ہے. تو کیسے کہ اس کے یار نے مجھے مارا تو میرے یار نے، میں کیا کروں؟ اللہ سے دوستی کرا یہ مالدار سے جس کے مالدار کے چھوکرے سے نہ مالدار کے ڈرائیور سے دوستیاں کرتے ہو تو اللہ سے دوستی کرو نا. دنیا کے مال والے تو پھر زیادہ محتاج ہے. ان کو کروڑ سے 30 کروڑ سے پیٹ نہیں بھرتا. 2 کروڑ چاہیے، 2 کروڑ سے 4 کروڑ چاہیے تو ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. اور تم کہتے ہو کہ ان سے ہمارا کام ہے، ان سے کیا کام بنیں گے یار؟ خرید ایک اللہ کی ذات ہے، اس کی طرف آؤ پھر دیکھو مزے کی زندگی. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں رام کے وجہ چاہ رہے دینے چاہیے. بولو نا، ارے بولو. نہیں روکے تو ہم تو 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہیں، ملک الموت آئیں گے تو ہمیشہ کی تشکیل کریں گے. تو ہم کیا کہتے ہیں 4 مہینے کی تشکیل میں جاتے رہو تاکہ جب وہ تشکیل کرے ہمیں سے کرتے نبے ہم تیار ہیں. ہم نے اللہ کے راہ میں نکل کے سمجھ لیا ہے چلو اللہ کی طرف بڑھا ہے، چلو ہم نہیں چلتے. اور پھر بعد دین کی محنت کرتے کرتے پیارے ہو جاؤ گے اللہ سے تو انشاءاللہ تمہاری موت ہو تو تمہاری بیوی بھی روئے گی نہیں زیادہ. ہاں وہ کہے گی کہ اللہ کے راہ میں جاتے تھے تو اللہ ہمارا بہت بڑا ہے، پرہیز کرنے والا ہے، اسی نے ہماری پرہیز کی ہے. یہ جائیں گے تو بہت بڑا ہمارے پاس یہ موجود ہے. ورنہ پھر روئے گی تب میری داستوں تو سوکھوں میں شو دشے اس کی نگاہ اللہ پر رہے نہیں. اسے مرنے پر مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو اپنا مسئلہ ہے کہ منہ شو کرو نہ تو جاؤ سو. لیکن جب اللہ کے راہ میں نکلتے رہو گے بار بار اس نے دیکھا ہے سمجھا ہے اب اللہ پر اس کا یقین آ گیا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے. اب میرے دوستوں یہ تمہاری جدائیگی میں اللہ سے دعا کر کے اللہ کی مغفرت کر دے. یہ تیرا بندہ نیک بندہ تھا، اب تجھے پیارا ہو گیا، اس کی مغفرت کر دے اور تو ہماری مدد کر دے. تو سب تیار ہو؟ ارے بولو نا. سنا میتا والوں تو 19 جماعتیں تو تیار کی ہیں لیکن ابھی کچھ گھر باقی ہے. میتا کے جتنے گھر کے لوگ باقی ہے وہ تو خود اب ایک مجلس دکھا دو، آخری مجلس ہے، اس کے بعد تو دعا کی مجلس ہوگی.
لہذا جو باقی ساتھی مجھے دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا. جو حضرات نیتا کے باقی وہ بھی، اور باقی جو حلقوں کے ساتھی آئے ہیں وہ اپنی خیر مناؤ. دیکھو آج کل پہ نہ ٹالو، شیطان ہمیشہ انسان کو اللہ کی طرف جانے سے روکتا ہے. آج کل پر ٹلو اگر کہ ابھی نہیں پھر ابھی موقع نہیں ہے. ارے میرے بھائیوں، موت سے پہلے موقع ہے، پھر پتہ نہیں موت آ جائے گی تو موقع حاصل نکل جائے گا. ابھی اللہ پر بھروسہ کر لو گے، اللہ پر نگاہ کرو گے، اللہ کی مدد پر یقین کرو گے، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا. حدیث قدسی میں ہے، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی معاملہ کروں گا. اب تک تمہارے لیے مشکل تھا، تم تو ایک طے کرو اللہ کے لیے آسان ہے. میں اللہ کے بھروسے کھڑا ہوتا ہوں، میرا اللہ میرے لیے آسان کر دے گا، اللہ آسان کر دے گا. لہٰذا میرے دوستوں دیکھو، ابھی گھڑی بجا رہی ہے 8:03. اب میں تمہیں 10 منٹ دیتا ہوں. 8:03 میں میں دعا کرا دوں گا. 10 منٹ میں اپنے آپ کو تیار کرو، خود کو بھی تیار کرو، اور اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے گھر سے کسی کی ترتیب بنا کر اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کرو کہ جو باقی رہ گئے ہیں ان میں سے کون ارادہ کرتے کہ انشاءاللہ میں آج سے 4 مہینے چاہیے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے تیار ہوں. کھڑے ہو کے بولو، پہل کرو. اگر مجمع میں کوئی پہل کرے گا اس کے بعد جتنے لوگ تیار ہوں گے سب کا ثواب خدا اسے دے گا. اب پہل کرو، کھڑے ہو کے بولو کون کون تیار ہے. فرماؤ دوستوں، ہمت کر کے بتاؤ. پہل کرو. پہل اس مجمع میں پہل کرے. نئی تشکیل ہونی چاہیے. پرانی تشکیلیں تو بہت ہوئی ہیں ماشاءاللہ. نئی تشکیلیں اللہ پر بھروسہ کر کے کون کھڑا ہوتا ہے؟ ایسے موقع ہوتے ہیں اس پر آدمی اللہ پر نگاہ کر کے ترتیب بنا کے نہیں آیا ہے، لیکن اللہ پر نگاہ کر کے کھڑا ہو گیا کہ میرا اللہ میرے آسان کرے گا. یہ موت تک چلتے رہتے ہیں جو اللہ کی بنیاد سے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھو کون کھڑا ہوتا ہے. ایک آدمی پہل کرے، اس کے پہل کرنے پر خدا دوسروں کو توفیق دے گا. چلو بس بہت کھڑے ہو جاؤ. کہاں کے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں عزت آگے نصیب فرماؤ. آپ میرے پاس آ جاؤ، آگے آ جاؤ اور بولو. چلو ماشاء دروازہ کھل گیا، اب تمہارے لیے آسان ہو گئی. جو بھی کھڑا ہوگا اللہ اس کے لیے آسان کرے گا اور خدا ان کی نسلوں کو قبول کرے گا. کھڑے ہو کے بولو. اور بولو. جو اللہ ان کے لیے آسان کرے گا اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا. تمہیں تو کھڑا ہونا ہے اللہ کی بنیاد پر. کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز اللہ سے دعا کر دو، اللہ آسان کرے گا. اور کھڑے جاؤ. بہت سے اس میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ارادے اپنی جگہوں پر کیے ہوں گے لیکن پھر شیطان کے چکر میں آ گئے. ابھی نہیں جی ماں کا بھی یہ کام ہے آگے. اگر وہ بھی چاہے کھڑے ہو جا کے کھڑے ہو کے بول دیں گے اللہ انہیں تو قبول کر لے گا. اور بولو ہمت کرو بھائی. اللہ خود کو تیار کرو، اپنے اڑوسی پڑوسی کو تیار کرو اور کھڑا کرو. انشاءاللہ اسی مجمع سے 50 آدمی تیار ہوں گے. بشرطے کہ مجمع پورا اس بات کی جگہ کرے کہ نہیں ہمارے اس مجمع میں سے لوگوں کو تیار کرنا ہے، خود بھی تیار ہونا ہے، دوسروں کو تیار کرنا ہے. اس نیت سے ایک دوسرے کو پوچھو، ایک دوسرے کو تیار کرو اور اب جو تیار ہو تو کھڑا کر کے ہمارے پاس بھیج دو. چلو ہلکے بناؤ جلدی سے. ہلکے بناؤ. ہلکے بنانے سے ہی کام بنتا ہے. اور ایک دوسرے کے بنا لو، ایک دوسرے کے مشکل کا حل بتاؤ، تیار کرو. جو آدمی دوسرے کو تیار کرتا ہے اللہ اسے بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا جانے والے کو ثواب دیتے ہیں. اور بھائیو www.attableek.com, the reviver of